مان بھائیو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جس ویلے نامے نامی اس میں گرامی آوے تے جیڑا بندہ پاک صاف اچھی جگہ تے بیٹھا ہے اس بندے نے کی کرنا چاہیے ہے؟ درود پڑھنا چاہیے۔ کی کرنا چاہیے ہے؟ درود پڑھنا چاہیے ہے۔ جیڑا بندہ اچھی پاک صاف جگہ تے بیٹھا ہے اور درود نہیں پڑھتا اس دے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ڈرایا ہے، وعید فرمائیے۔ اے چند روایتاں میں تاڑے سامنے پیش کرنا وا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، لوگ حاضر ہو گئے۔ فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پہلے درجے پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے تشریف فرما سی۔ فرمایا ممبر دے کول تشریف فرما سی، آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ فرمایا لوگوں میرے قریب ہو جاؤ، میرے نزدیک ہو جاؤ۔ فرمایا اسی حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ممبر دے اتے قدم مبارک رکھیا، فرمایا آمین، پھر قدم مبارک رکھیا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری باری قدم مبارک رکھیا، فرمایا آمین۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو نیچے تشریف لائے اور ہم نے عرض کیا ہم نے آج آقا علیہ السلام کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات بیان فرمائی ہے جو کبھی نہیں بیان فرمائی۔ فرمایا جیسی او گل سنیے، فرمایا جڑی کدے بھی نہیں سنی سی۔ فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ کون آیا سی؟ اللہ دا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے کے آئے سی۔ فرمایا میں جس ویلے قدم مبارک رکھیا فرمایا ہلاک ہوئے۔ فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ فرمایا جس والی پہلے میں ممبر تے اپنا قدم مبارک رکھیا تے آمین فرمایا، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ فرمایا جیڑا بندہ ماہ رمضان دے مہینے دے اندر موجود ہوئے تے وہ روزے نہ رکھے، فرمایا روزے نہ رکھے تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کیا ارشاد فرمایا ماہ رمضان دا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، فرمایا آمین، اور فرمایا آمین۔ فرمایا جب دوسرے درجہ پر فرمایا قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ جو شخص جس کے سامنے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ فرمایا جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے میرے تے درود نہ پڑھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، او بندہ ہلاک ہوئے، ہلاک ہوئے او بندہ الفیظ والامان۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمایا ذکر ہوئے تے او بندہ درود نہ پڑھے۔ فرمایا جس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے درجے تے فرمایا قدم مبارک رکھا، فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے فرمایا والدین ہوں اور فرمایا کہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین، مطلب ہے جس دے والدین موجود ہون اور انہاں دی خدمت نہ کرے، انہاں دی خدمت نہ کرے، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے تے میرے مسلمان بھائیو فرمایا آمین۔ اگر والدین دنیا تے موجود نے تے انہاں دا احترام کرنا پائے گا، انہاں دی خدمت کرنی پائے گی۔ میرے مسلمان بھائیو اگلی روایت دے اندر ہے جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ بد دعائیں دی، آقا علیہ السلام نے تینوں دعاؤں پر آمین فرمایا، یعنی تینوں دعاواں تے آمین فرمایا، آمین فرمایا۔
فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جنتی فرمایا جتنی سخت بد دعا فرمایا بنا دی وہ ظاہر ہے، ظاہر ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آقا علیہ السلام کا نام سنو تو پھر درود پڑھو، درود پڑھو، اور والدین نو تسی پالو تے والدین دی خدمت کرو۔ ہن میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اسی والدین دی کتنی خدمت کرنے ہیں، تے والدین نو ہی چاہیے کہ اپنی اولاد دی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ کل جس ویلے اولاد والدین دی مخالفت کر دیے، پھر اسی دعاواں کرانے ہیں، کہنے مولانا صاحب دعا کرو ساڈی اولاد ساڈے نال صحیح ہو جاوے، دعا کرو۔ میرے مسلمان بھائیو ابتدائی تربیت بھی صحیح نہ ہوئے تو پھر قصور کیندا ہے اپنا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جبرائیل علیہ السلام نے بھی آمین فرمایا، فرمایا حضور علیہ السلام نے بھی آمین فرمایا، اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ دے کول روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، جب پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑا بندہ ماہ رمضان نو پاوے تے اپنی مغفرت نہ کرائے، ماہ رمضان دے مہینے دے اندر موجود ہوئے، آمین فرمایا۔ اور فرمایا ماں باپ نو اپنی زندگی دے وچ پا لے، یعنی ماں باپ دے سامنے موجود ہے تے انہاں دی خدمت نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، فرمایا آمین۔ فرمایا ماں یا باپ ان میں سے ایک کا زمانہ پایا پھر جہنم میں داخل ہو گیا، یعنی انہاں نو ناراض کیتا۔ میرے مسلمان بھائیو والدین نو راضی رکھیا کرو، اگر کوئی بیوی دی خاطر والدین نو چھڑ دیندا ہے تے وہ بھی گناہ کردا ہے، تے مسلمان عورتاں نو ہی چاہیے کہ اپنی اولاد نو اپنے اولاد نو ہی نہ والدین تو دور کرن، اور نہ ہی خاوند دے والدین نو انہاں تو دور کرن۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے میرے تے درود نہ پڑھے اور درود نہ پڑھے ہلاک ہو، فرمایا آمین۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک درجہ پر تشریف لائے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر تشریف لائے، فرمایا آمین۔ کافی طریقیاں دے نال اے روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ جبرائیل جس ویلے تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سوال پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب پہلے درجے پر میں چڑھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا بدبخت ہو جو شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور وہ مبارک مہینہ ختم ہو گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو میں نے فرمایا آمین، وہ بدبخت ہو گیا۔ اور جس نے اپنے والدین کو جنت میں داخل نہ کرایا، اور آمین فرمایا جس کے سامنے درود شریف پڑھا جائے، فرمایا میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا آقا علیہ السلام نے آمین، جیڑے بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے میرے تے درود شریف نہ پڑھے اس دے واسطے ہی بد دعا فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، فرمایا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اس نے آقا علیہ السلام پر درود نہ بھیجا، میں نے کہا آمین۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے فرمایا جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس کا ملیا میٹ کرے۔
اے روایت میرے مسلمان بھائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے کول روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہووے اور میرے تے درود نہ پڑھے اللہ انہوں جہنم میں داخل کرے، جہنم دے وچ سٹے، اللہ انہوں ہلاک کرے اور اس دا ملیا میٹ کرے، اور میں نے فرمایا آمین۔ اور اسی طرح والدین دے بارے چ بھی فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین نو اپنی زندگی وچ پا لوے، انہاں دی خدمت نہ کرے، اپنی بخشش نہ کراوے، تے او بندہ بھی فرمایا آمین فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے۔ اور بھی اس قسم کی آقا علیہ السلام نے وعدیں فرمائی ہیں اور ڈر فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے میرے تے درود نہ پڑے او بندہ بدبخت جے، بدبخت جے، بدبخت جے۔ فرمایا کہ جب مختلف الفاظ کو جمع کیا جائے تو فرمایا ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر آقا علیہ السلام نے ڈرایا ہے۔ پاک صاف اچھی جگہ پر آدمی بیٹھا ہو تو فرمایا درود پڑھے، اور فرمایا ایسے شخص پر بد دعا ہے، اور فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، جنت کا راستہ بھول جائے گا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں۔ اور یہ وہ شخص ظالم ہے اور سب سے زیادہ بخیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ظالم ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود نہ پڑے، اور بخیل یعنی بخیل انہوں کہندے نے جڑا بخل کردا ہے مال دولت ہوئے تے خرچ نہ کرے، تے جڑا درود نبی پاک علیہ السلام تے نہ پڑے وہ بھی فرمایا بخیل ہے، فرمایا وہ بندہ ہی فرمایا بخیل ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں وعدے بیان فرمائی ہیں، ڈرایا ہے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا درود جو نہیں پڑھتا اس کا دین نہیں سالم، اس بندے دا دین مکمل نہیں۔ جیڑا بندہ درود نہ پڑھے نا نبی پاک علیہ السلام تے فرمایا اس دا دین مکمل نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا زیارت نہ کر سکے گا چہرہ انور کی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جڑا نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھدا فرمایا وہ زیارت نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اذان جس ویلے آندی ہے اس ویلے نبی پاک علیہ السلام تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم یا صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے ہے۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت بیان فرمائیے، فرمایا آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرے بارے کچھ سنایا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ذکر کیتا جاوے اور میرے تے درود نہ پڑے او بندہ بخیل شخص ہے، او کنجوس شخص ہے۔ اور اگلی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا درود نہ بھیجے اس وقت کے حضور علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جا رہا ہو، ذکر خیر کیا جا رہا ہو، وہ پکا بخیل شخص ہے۔ اور اتنا اضافہ ہے کہ وہ نامراد شخص ہے اور بزدل ترین شخص ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے بخل کے لیے کافی ہے کنجوس دے واسطے کہ میرا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کافی ہے اس بندے دی کنجوسی کہ جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے تے میرے تے درود نہ پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، وہ بندہ کنجوس ہے جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے تے میرے تے درود نہ پڑے، فرمایا وہ پورا کنجوس شخص ہے۔ اور فرمایا مجھ پر درود نہ پڑے وہ کنجوس شخص ہے۔ اسی طرح آگے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو
فرمایا کہ تم سب کو بخیلوں سے زیادہ بخیل بتاؤں، کنجوس بتاؤں؟ وہ شخص کون ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ درود نہ پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دیا نے کہ ہلاکت ہے، فرمایا اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت میں نہ دیکھے، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جیڑا بندہ مینوں قیامت والے دن نہ دیکھ سکے۔ فرمایا وہ بندہ کیڑا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا زیارت نہیں کر سکے گا، وہ کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ بخل کرتا ہے، میرا نام آوے، کنجوسی کرتا ہے، درود نہیں پڑھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے، وہ شخص آقا علیہ السلام کی زیارت سے فرمایا محروم رہے گا۔ اور فرمایا آدمی کے بخل کنجوسی میں یہ کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے پاس کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، کہ میرے تے درود نہ پڑے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بندہ کنجوس ہے، وہ بندہ کنجوس ہے کہ جس دے سامنے میرا ذکر کیتا جاوے، میرے بارے گفتگو کیتی جاوے اور وہ بندہ درود نہ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ فرمایا یقیناً ظلم والی بات ہے، اور ظلم والی بات ہے آقا علیہ السلام کا نام سن کر فرمایا آدمی درود نہ پڑے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فضول گفتگو تو بہتر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے درود شریف پڑھ لیا جاوے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داود شریف اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو روایت فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو قوم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اس محفل میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے تو یہ محفل قیامت والے دن اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وبال ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی۔ فرمایا ایک ایسی محفل سجائی جائے، اللہ دا ذکر کیتا جاوے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود شریف نہ پڑھیا جاوے، او محفل ان دے واسطے مصیبت بن جائے گی۔ فرمایا پھر اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ دی مرضی ہے، اللہ معاف کر دے یا اس نو سزا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم کسی محفل میں بیٹھی ہو، کسی مجلس دے اندر بیٹھی ہوئے، محفل دے اندر بیٹھی ہوئے، اللہ کا ذکر کرے اور مجلس ختم ہون تو پہلے فرمایا درود نہ پڑے، قیامت والے دن وہ شخص افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، پچھتائے گا، پریشان ہوگا اس دن۔ فرمایا محفل دے اندر بیٹھا ہے اور درود نہیں پڑھتا، میرے مسلمان بھائیو فرمایا اس دے واسطے او محفل پریشانی ہے، وبال ہے، مصیبت ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا لوگ محفل میں بیٹھیں پھر اللہ کا ذکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، فرمایا قیامت کے دن وہ محفل ان کے لیے پریشانی ہوگی، وبال ہوگی، فرمایا مصیبت ہوگی۔ اور اگلی روایت ہے، فرمایا محفل ختم ہون تو پہلے بھی درود شریف نہ پڑھیا، فرمایا قیامت والے دن افسوس کرنگے، اور فرمایا چاہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں اور اس کے ثواب کو وہ دیکھیں گے، جڑے لوگ درود پڑھتے سان انہاں دے ثواب نو دیکھنگے، افسوس کرنگے۔ اگلی روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ محفل سجان اور بیٹھے ہوں اس محفل کے اندر، اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بغیر اللہ کے ذکر اور حضور علیہ السلام پر درود کے بغیر اٹھ جائیں تو فرمایا ایسے جیسے مرے ہوئے جانور، مردار جانور سے آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے اور گندگی سے اس کو بو آتی ہے، سڑے ہوئے جانور سے بو آتی ہے،
میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، ایک روایت ہے حضرت فرمایا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کو وضو کرانے کے لیے تشریف لائے، فرمایا ایک صاحب داخل ہوئے، نماز پڑھی اور جلدی سے دعا مانگی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا نمازی تو نے جلدی کی ہے، نمازی تو بہت جلدی کیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فرمایا جب تو نماز پڑھے تو فرمایا اول تو اللہ جل شانہ کی حمد کر اور اس کی شان کے مطابق، اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام پر درود پڑھ، جلدی جلدی دعا مانگ لینا اور درود نہ پڑھنا، دعا دی کوئی قبولیت نہیں، تے جلدی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نمازی اب تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، ایک شخص تشریف لے کے آئے، انہیں جلدی جلدی نماز پڑھی اور جلدی جلدی دعا کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑے درود نہیں پڑھتے اور جلدی جلدی دعا کر لیندے نے، نہ پہلے دعا نہ بعد، انہاں دی دعا دی فرمایا قبولیت بھی کوئی نہیں۔ جس ویلے پھر دوبارہ شخص حاضر ہوئے اور فرمایا آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نمازی ہن تیری رب دعا قبول کر لے گا، کیونکہ انہیں پھر کی پڑھیا سی، کی پڑھیا سی درود۔ اگر درود نہ پڑھیے، رو رو کے دعاواں منگیے، سجدے دے وچ دعاواں منگیے، جنہ مرضی ٹیل لا لے بندہ، نبی پاک علیہ السلام تے درود نہیں پڑھے گا دعا تو پہلے کوئی قبولیت نہیں۔ اس واسطے اسی اذان دے نال بھی درود پڑھنے آئے، محفل کریے درود پڑھنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث شریف ہے، مشکات شریف دے اندر ہے اور بہت ساریاں کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کا جواب دو، مؤذن کا کیا کرو؟ جواب دو۔ جس ویلے مؤذن کہے اللہ اکبر، اس سے تسی 4 واری اللہ اکبر پڑھو۔ کنی واری؟ زور نہ بولو، کنی واری؟ 4 واری اللہ اکبر پڑھو مؤذن دے پڑھن دے بعد۔ پھر جس ویلے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تسی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر مؤذن جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دا نام لوے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، پھر تسی درود بھی پڑھو، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھو، درود پڑھو۔ اگر بندہ درود نہیں پڑھے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ تے پڑھ لے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود نہ پڑھے، فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل شخص ہے، وہ جنت دا راستہ بھول جائے گا، جنت دا راستہ بھول جائے گا۔ اس واسطے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھو تے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا جاوے، نام آئے تے وہ پڑھو۔ پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے جواب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر کیا پڑھو؟ زور سے مجھ پر کیا پڑھو؟ درود۔ اور اے حدیث شریف مشکات شریف دے اندر، بہار شریعت دے اندر جنیاں نماز دیاں کتاباں لکھیاں گئیاں نے، ساریاں کتاباں دے اندر اے روایت لکھی ہے، لیکن کچھ لوگ وچ بخیلی کر جاندے۔ دعا اللہم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمہ، اے دعا لکھ دیندے نے تے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس ویلے اذان ختم ہو جاوے تے میرے تے کی پڑھو؟ درود۔ اے الفاظ نہیں لکھ دے، اے الفاظ حذف کر جاندے نے، بے ایمانی کر دے نے، بخیلی کر دے نے،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی مؤذن دا جواب دیو، تے جواب دے بعد فرمایا اذان دا جواب دے لو جس ویلے، پھر میرے تے درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، اور پھر دعا پڑھو اللہم رب ھذی الدعوات التامات والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے والی دعا پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کدوں فرمایا کہ اذان دے کے چپ ہو جاؤ؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے پہلے کی پڑھو؟ درود۔ پہلے کی پڑھو؟ ذرا زور نہ بولو نا، کہ آگے بات پوری دنیا تے انشاءاللہ جائے گی۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مؤذن دا کی کرو؟ درود پڑھو۔ مؤذن دا جواب دیو، مؤذن دے نال اذان جی میں پڑھی جاندی نال نال پڑھتے جاؤ، پھر میرے تے درود پڑھو۔ ہاں جس ویلے نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، پھر بھی کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ اور فرمایا اذان مکمل ہو جاوے پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جنیاں کتاباں نماز دیاں لکھیاں گئیاں نے ساریاں کتاباں دے اندر اے روایت لکھی ہے، تے اے جڑی میرے ہاتھ دے وچ کتاب ہے اے مولانا ذکریہ دی کتاب ہے، اس دا باب ہے فضائل درود، جنہوں فضائل اعمال کیا جاندہ ہے، تبلیغی نصاب کیا جاندہ ہے۔ حالانکہ مشکات شریف، ترمذی شریف، اے بہار شریعت کنیاں مشہور کتاباں نے، اور نماز دیاں کتنیاں کتاباں نے، ان گنت کتاباں نے، کوئی ایسی نماز والی کتاب آل سنت و جماعت دی اج تکر نہیں چھپی جس دے اندر ایک پوری روایت نہ لکھی گئی ہوئے۔ باقیاں دے اسی ذمہ دار نہیں ہیں۔ باقیاں نے کی لکھیا ہے؟ اللہم رب ھذی الدعوات التامات، جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ اے نہ درود پڑھتے نے نالے الفاظ بھی اضف کر جاندے نے، الفاظ تے کم از کم نہ اضف کریا کرو، حدیث دے نال وفا کرو۔ الحمدللہ حدیث دے نال وفا کیتی ہے تے آل سنت و جماعت نے کیتی ہے۔ کوئی بھی عالم کسے مسلک دے نال تعلق رکھدا ہے، مشکات شریف پڑھ کے ویکھے، کوئی ایسا عالم ہے جڑا دنیا مسلمانہ دا عالم جڑا مشکات شریف نہ پڑھتا ہوئے؟ سارے پڑھتے ہیں، سارے اس دا درس کرتے ہیں، چاہے کسے مسلک فرقے نال تعلق رکھدا ہوئے۔ تے پھر اذان جس ویلے ختم ہو جاوے اس ویلے ہی درود نہیں پڑھتے، اس ویلے ہی نبی پاک علیہ السلام دے حکم نو پورا نہیں کرتے۔ تے اے کون پورا کرتا ہے؟ جڑا آل سنت و جماعت ہے، جڑے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں بیان ختم کرن لگا نے کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، ان دے بارے میں دس دیاں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقام دی چھت دے اوتے کھڑے ہو کے دعا پڑھتے سی۔ ابو داؤد شریف دی روایت ہے جڑے کہندے نا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے تے کچھ بھی نہیں پڑھیا سی، تسی حدیثاں پڑھ پڑھ کے پھر تسی اسی سمجھنا ہے کچھ نہیں پڑھیا۔ فرمایا حضرت بلال رضی اللہ مکان دی چھت تے پڑھتے سی اے اللہ سارے قریش والے انہوں مومن کر دے۔ تے بزرگاں نے دین نے فیصلہ کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چنگے کام تو پہلے اللہ دی حمد نہ کیتی جاوے، نبی پاک تے درود نہ پڑھیا جاوے تے وہ دعا قبول نہیں، وہ کام قبول نہیں۔ فرمایا کیوں نہ حضرت بلال دی سنت بھی پوری ہو جاوے تے اذان تو پہلے درود شریف پڑھ کے تھوڑی دیر بندہ ٹھہر جاوے تے پھر درود پڑھے، عذاب کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، کفر نہیں ہے لیکن ثواب ہے۔ کوئی آج تکر گناہ یا حرام ثابت ہی نہیں کر سکے گا قیامت تک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چنگے کام دی ابتدا تو پہلے اللہ دی حمد جڑا نہ کرے، میرے تے درود نہ پڑھے، اس کام میں برکت نہیں ہوندی، برکت نہیں ہوندی۔ دعاواں منگی جاؤ رو رو کے درود نہ پڑھو، آنکھوں تاری دعا قبول ہو جاوے۔ میرے مسلمان بھائیوں فرمایا کہ اذان دے بعد درود پڑھو۔ اذان دے بعد کی کرو؟ ذرا زور نہ بولو، کندہ حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا، چپ نہیں ہونا، کندہ حکم ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے تے بیان نیٹ دے وچ بھی چلے گا، اگر یہ حدیث نہ ہوئے تے تلوار نال ساڈا سر قلم کر دین۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان نال درود پڑھو تے پھر پڑھنا پائے گا، پھر اس کلمے دی لاج رکھنی پائے گی، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے آؤ تے جنہ حدیثاں دے نبی پاک علیہ السلام نے عمل کرن دا حکم دیتا ہے پھر انہاں تے عمل بھی کرو تے کراؤ۔ الحمدللہ جس ویلے اذان شروع ہوندی ہے اس ویلے ہی درود پڑھیا جاندا ہے تے جس ویلے اذان ختم ہوندی درود پڑھیا جاندا ہے، لیکن کئی لوگ اذان دے بعد درود نہیں پڑھتے، وہ چنگا نہیں کرتے۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ دے والد رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب وچ لکھیا ساڈے کچھ مؤذن حضرات پہلے تے پڑھ لیندے نے تے بعد وچ نبی پاک دا حکم ہے نہیں پڑھتے، اے چنگا نہیں کرتے۔ اس واسطے جڑے مؤذن حضرات نے صحیح مؤذن اذان بھی صحیح آنی چاہیے، پھر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تے نہ پڑھے، سانو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سانو جڑا روکے گا پھر اسی جواب بھی ذرا اچھے طریقے نال دینے ہیں۔ سانو ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولن دی عادت نہیں۔ فضائل اعمال دیکھ لو، بہشتی زیور دیکھ لو، جنیاں کتاباں ویکھ لو، انہاں دے اندر لکھا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے تے درود پڑھو۔ اگر پہلے نہیں پڑھتے تے چلو بعد ایک تے پڑھ لو، بعد ایک تے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تے عمل کر لو۔ اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ مینوں تے تانوں جو میں سنایا تانوں اور میں پڑھیا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے دے بعد 11ویں شریف دی محفل ہوئے گی، اور کوئی دوست اگر تبرک لینا چاہتا ہے تو لیا سکتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر جی محفل ہوئے گی۔